السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرعت پاکستان۔ آج وہ دن ہے، کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا، آج وہ دن ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جب انڈیا نے کلیم کیا تھا کہ ان مہاراجہ نے ان کے ساتھ سائن کیا ہے۔ اس وقت جموں اور کشمیر کی جو اسٹیٹ تھی اور یہ اپنے لے کے آئے تھے فوجوں کو، اور انہوں نے فوجیں اتاری تھیں اور زبردستی ایک آکیوپائی کی تھی اسٹیٹ، جس کو اس وقت ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اس نے پاکستان کی طرف جانا ہے یا ہندوستان کی طرف۔ بہرحال یہ قصہ لمبا ہے، اب 75 سال ہو چلیں، اور کشمیریوں کا اپنا جو ہے اسٹرگل وہ قائم اور دائم ہے، اتار چڑھاؤ اس میں ہوتا رہتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس پر نظر رہتی ہے ہماری، اور آج ہمارا خیال تھا کہ اس پہ ضرور اس کا ذکر کرتے چلیں، اور اتنا سا یہ ضرور کہیں گے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا فائدہ، بین الاقوامی سطح پر تو معاملات کسی اور طرف چل پڑے، ہندوستان کی ایک اپنی پوزیشن ہے، تو ہم یاد دلاتے چلیں کہ انڈیا میں، انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں خرم پرویز ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ اس وقت اب کوئی 3 سال ہو چلیں کہ ہندوستان کی حکومت نے ان کو قید میں ڈالا ہوا ہے، کس حال میں اللہ ہی جانتا ہے۔ اور وہ آئے تھے ایک دفعہ ہمارے پروگرام میں، انہوں نے ایک ڈیٹیل رپورٹ بنائی تھی اسٹرکچرز آف وائلنس۔ اس میں انہوں نے کوئی 95 کیسز دیے تھے جہاں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی جو ریاست کا ایک ایک ستون، جوڈیشری سمیت، انٹیلیجنس ایجنسی سمیت، ایڈمنسٹریشن سمیت، بیوروکریسی سمیت، پولیٹیکل کلاس سمیت، ہر جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا پروگرام میں، ہم نے کہا آپ یہ کر کیوں رہے، اس کا فائدہ کیا، کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو یہ تمام ادارے چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ کبھی جو نسلیں ہیں وہ بھولتی نہیں ہیں کہ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ دا کشمیری موومنٹ از ان دا 3rd century، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سینچری، وہ چلتی رہے گی آگے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ضرورت پڑے تو اس پر بات کرتے رہیں، اس کی نشاندہی کرتے رہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حکومت سمجھے گی کہ ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت ایک بڑی فنڈامنٹل ریالٹی کو آلٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ وہ ایک ڈیموگرافک چینج لا رہی ہے، تاکہ جو کشمیریوں کی جو ہے میجورٹی وہ اس کو مائنورٹی میں تبدیل کر دے۔ تو پاکستان گورنمنٹ ہیز ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ سیریس اینڈ ہاؤ ارجنٹ دا میٹر از۔ بہرحال وہ معاملات اپنی جگہ ہیں اور اہم ہیں۔ ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف، 4 معاملات پر بات کریں گے ناظرین۔ 23ویں ترمیم رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں آ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں پھر سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر انتخابات کا مطالبہ کر دیا انہوں نے کل۔ زین قریشی صاحب پی ٹی آئی کے میجر لیڈر کے، خود بھی اپنے تئیں لیڈر ہیں، زین قریشی نے اپنا ڈیپوٹی جو لیڈر اپوزیشن کے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس پر بہت قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اور فائنلی اہم معاملہ ہے کہ بالآخر حکومت کو یہ سمجھ آئی ہے کہ نان فائلر جو ہے نا، ٹیکس کی جو ایک مد بنائیے، اس سے کیٹیگری بنائیے، اس سے زیادہ تو کوئی عجب بات ہی نہیں تھی کہ آپ چور ہیں، آپ ٹیکس چور ہیں تو آپ کی کیٹیگری ہے، آپ چور ہیں تو آپ کو چوری میں اندر نہیں بند کریں گے، آپ کو فائن کریں گے۔ تو اس کو کہا ہے فائنانس منسٹر صاحب نے صحیح کہ اس کو ختم کریں گے، اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ناظرین ان اہم معاملات پر بات لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے اطہر کاظمی صاحب، سینئر اینکر اینالسٹ، اپنا پروگرام کرتے ہیں سوال نامہ، اس پہ سنو ٹی وی پہ، بہت شکریہ فار جوائننگ اس، اپنے ولاگر بھی ہیں۔ مظہر عباس صاحب سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ، پروگرام رپورٹ کارڈ کرتے جیو پہ، اور دھماکہ خیز انالیسز لکھتے رہتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور آج انہوں نے کپڑے جس رنگ کے پہنے، ہم یہی پوچھ رہے تھے کہ یہ کمانڈو گرین ہے یا یہ ہیپی گرین ہے یا یہ کیا؟ گرین تو آپ نے بھی پہنا ہے، ہاں، میرا تو پتہ نہیں، وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں۔ اور عامر الیاس رانا صاحب ہیں جو وہ اپنا انالیسز ٹھوک ٹھاک کے دیتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے گیسٹ ہیں، اور اپنا ایکسپریس نیوز میں پروگرام کرتے ہیں، ایکسپریس ایکسپرٹس، اور ہی از آلسو سینئر سیزن جرنلسٹ۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں آنے کا۔ اچھا جی، تو شروع کرتی ہوں میں مظہر کے ساتھ ویری کوئکلی۔
مظہر یہ بتائیے گا کہ 27ویں ترمیم کا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کل کہ جی 27ویں ترمیم تو آنے والی ہے اب تو یہ کوئی وزی جوکنگ اور وزی سیریس؟ دیکھیں نسیم، سیدھی سی بات یہ ہے کہ اب 27ویں ترمیم کا ایم کیو ایم بھی ذکر کر رہی ہے اور ایم کیو ایم بڑی آپٹیمسٹک ہے کہ 27ویں ترمیم پہ کمٹمنٹ مسلم لیگ نون، جب یہ 26ویں ترمیم کی گفتگو ہو رہی تھی اور میری پچھلے دنوں مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون یہ کمٹمنٹ کر کے گئی ہے اور وہ ظاہر ہے مقامی حکومتوں کے حوالے سے بھی ان کی وہ ہے کہ ان کو سپورٹ کرے گی مسلم لیگ ان کے بقول، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید تحریک انصاف بھی اسے اپوز نہیں کرے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جو مولانا فضل الرحمان اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں اور انہوں نے ایک نیا فلر چھوڑا ہے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں اور ان انتخابات کو، یہ عجیب و غریب سی نئی منطق آئی ہے، کیونکہ اگر وہ نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں تو پھر 26ویں ترمیم کیوں کی گئی اور باقی چیزیں کیوں کی گئیں؟ تو پہلے تو آپ یا تو اگر آپ ان اسمبلیوں میں بیٹھتے ہی نہیں، ختم ہو گئی تو ہمارے یہاں، مجھے نہیں پتا ہمارے یہاں، کیونکہ دیر از نیور اے ڈل موومنٹ اور انسرٹینٹی از دی اونلی سرٹینٹی ان پاکستان۔ تو 27ویں ترمیم پہ آخر میں کیا ہوگا؟ لیکن مولانا فضل الرحمان کیونکہ ایک سینٹرل فگر کے طور پہ سامنے آئے 26ویں ترمیم میں اور ان کو بڑا کریڈٹ بھی دیا جا رہا ہے اس سارے کیوس سے نکالنے کا، اور اتنی کم نشستوں کے باوجود وہ ایک سینٹرل فگر رہے، تو اس لیے شاید مولانا فضل الرحمان نے یہ ایک نئی جو بات چھیڑی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ بات کے 70 آگے اور 27ویں ترمیم میں ان کا کیا رول ہوتا ہے، لیکن 27ویں ترمیم بہرحال آ رہی ہے، یہی ہر طرف سے باتیں آ رہی ہیں، یہی باتیں آ رہی ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ والا جو معاملہ ہے وہ اس میں آپ کو جنہوں نے بتایا ہے ایم کیو ایم نے، وہ کہہ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کا معاملہ اس میں آئے گا۔ یہ مجھے بتائیں آپ الیاس رانا صاحب، آپ 27ویں ترمیم کے بارے میں آپ نے کیا سنا ہے جی، اور آپ کا اندازہ کیا، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں میں تو خبر یہ جس دن 26ویں ہو رہی تھی اس دن کہہ رہا تھا کہ 27ویں ترمیم کا معاملہ تیار ہو چکا ہوا ہے، مجھے کوئی ابہام نہیں تھا۔ وہ ذرا آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ تیاری پہلے سے پوری ہے، چیزیں ٹیکنیکلی روک دی گئیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اعتراض کیا، پیپلز پارٹی نے کچھ پہ اعتراض کیا، اور پیپلز پارٹی جس طرح اعتراض کرتی ہے اسی طرح واپس لے لیتی ہے۔ یہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے سچویشن کہ انہوں نے کہا کہ آپ فارم 45 اور 47 کی بحث چھوڑ دیں، یہی اسمبلی، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد وہ جلال میں آیا اور انہوں نے کہا تہس نہس کر دیں گے اور جناب کوئی ترمیم شرمیم نہیں ہوگی، اور پھر وہ ترمیم بھی کر دی۔ 27ویں ترمیم پہ انہوں نے جب ختم نبوت کانفرنس میں ابھی 2 دن پہلے کہا تھا کہ ہم اڑا کے رکھ دیں گے، اگر ہمیں نہیں کریں گے تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب انہوں نے آج نئے انتخابات کی بات کر دی۔ تو ٹھیک ہے نا، مرکز اور محور رہنے کے لیے یہ کام تو پھر پاکستان میں کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ یوٹیوبر ہیش ٹیگ ایسا لگاتے ہیں، بندہ دیکھتا ہے کہ کیا، اور پھر کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو مولانا صاحب بھی سینٹرل فگر رہنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ نئے انتخابات کی بات کی ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنی پڑ جائے گی کہ ہمارے پاس تو ایک تو صوبہ ہے، وہ بھی نہ نکل جائے۔ اور جو مظہر صاحب نے بات کی کہ ایم کیو ایم کی بات، ایم کیو ایم کی بات ایسے ہی رہ جائے گی۔ یہ وہ بات ہے جو پیپلز پارٹی کبھی ہضم نہیں کرے گی، کسی صورت میں نہیں کرے گی۔ حالانکہ پاکستان کا حل یہی ہے آج جو بیڈ گورننس ہے کہ ضلعوں کو امپاور کیا جائے، ہر ضلع کی آمدنی طے ہو جائے، چاہے مرکز سے پیسے آ رہے ہیں چاہے صوبے سے آ رہے ہیں، وہ جائیں وہاں انتخابات بھی ہوں، اور بلدیاتی ادارے، پوری دنیا میں یہ کام ہوتا ہے، ان کو ٹیکسیشن کا سسٹم دے دیں، سارا کچھ خود کر لیں گے یونین کونسل لیول پہ۔ لیکن چونکہ ہمارے بڑے حکمرانوں کو، چاہے وہ مرکز میں ہو چاہے صوبے میں ہو، اپنا اختیار دینا کسی کو پسند نہیں ہے۔ ابھی بھی پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، سب سے پہلے ہونے چاہیے تھے، ڈیلے ہوئے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی نے ختم کیے نون لیگ والے، اور اس کے بعد کرا کے نہیں دیے۔ اب گورنمنٹ سٹیبل ہو چکی ہیں تو انہیں بھی چاہیے مریم نواز کو کہ سب سے پہلے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرا دیں۔ یہ ضرورت ہے عام آدمی کی کہ اس کے مسئلے اس کے دروازے پہ حل ہوں، وہ ایم این اے ایم پی ایس کے پیچھے کیوں بھاگے۔ اچھا آپ عامر، آپ اس کا بڑی تفصیل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا لازمی ہے، اور اگر ہم تھوڑا تاریخ میں جائیں تو بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو پہلا دور تھا اس میں جو گورنر تھے اظفر صاحب، کمال اظفر صاحب، سبسیکوینٹلی انہوں نے تو پوری رپورٹ لکھی تھی، جب انہوں نے شاید کہا تھا 32 ضلع بننے چاہیے، یہی تاکہ آپ پاور کو کریں ڈیوالو۔ لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ 27ویں ترمیم آ نہیں رہی، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے لیکن لوکل گورنمنٹ اس میں نہیں ہوگی؟
نہیں میں نے کہا میں تو اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ وزیر بولنے نہیں شروع ہوئے تھے کہ 27ویں ترمیم تیار ہے، مسلسل کہہ رہا ہوں اس میں کیا ہوگا اس میں ملٹری کورٹس کا بھی آئے گا، اس میں ملٹری کورٹ کا بھی آئے گا، اور آپ کو مخصوص نشستیں بھی ملتی بھی نظر آئیں گی۔ مولانا فضل الرحمان کی قومی اسمبلی میں ضرورت نظر نہیں آئے گی۔ میں تو فگر کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آج انہوں نے 65 ووٹ لیے ہیں سینٹ میں، 66واں یوسف رضا گیلانی کا ووٹ انہوں نے نہیں ڈلوایا۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان کے 5 ووٹر ہیں سینٹ میں سے تو 2 تو ان کے اب ہیں ہی نہیں، جیسے پی ٹی آئی کے 2 ووٹر نہیں ہیں ان کے، جیسے بی این پی کے 2 ووٹر ان کے نہیں ہیں، وہ جن کے ہیں وہیں سے وہ دوبارہ ووٹ ڈال دیں گے۔ لیکن جنہوں نے یہ 27ویں ترمیم کرانی ہے ان کی خواہش ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان اس کے اندر آئیں، دائرے میں رہیں، وہ پی ٹی آئی کی ایجیٹیشن کے لیے ایندھن نہ فراہم کریں، اس کے لیے وہ بالکل رکھیں گے، انہیں لوپ میں پوری تیاری کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے ان سب کو شامل کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، 27ویں ترمیم پہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہ گناتے ہیں اپنی جو اچیومنٹس ہیں، آئی تھنک وہ فیکچولی کریکٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی 50 سے زیادہ ترامیم تھی، ہم اس کو 24-25 پہ لے کے آئے جس میں کہ بہت سی یہ نکالی گئیں، تو دیٹس ون اچیومنٹ۔ دوسرا وہ انہوں نے یہ بھی بڑے کلیئر ہیں کہ جی ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اپنا برج بنا لیا، بات چیت ہماری ہو رہی ہے۔ اب مولانا فضل 27ویں ترمیم پہ یہ جو عامر کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہی سن رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹس اور اس کے لیے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جی بہت سی ترامیم تیار ہیں، جہاں ہوتی ہیں ترامیم تیار تو بہت سی تیار ہیں۔ تو آپ نے کیا سنا ان ترامیم کے بارے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے ایٹسیٹرا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مولانا نے جس طریقے سے یہ سارے اس کے اندر نیگوسیشنز وغیرہ کی اور بہت سارے لوگوں نے ان کے کردار کی تعریف بھی کی جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، لیکن ایک چیز میں کنسسٹنٹلی کہتا رہا ہوں کہ مولانا اس سسٹم کی فش ہیں، مولانا اونلی تھرائیوز ود ان دس سسٹم، کہ کوئی یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ اس سسٹم سے باہر نکل کے مولانا کچھ کریں گے، اور اس ترمیم کو کر کے انہوں نے یہ بالکل واضح کر دیا۔ اور ایک طرف اس کو تشریح کر دیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہی از پارٹ آف دا سسٹم، مجھے تو نظر آتا ہے سبھی پارٹ آف دا سسٹم، واٹ ڈو یو ایگزیکٹلی مین؟ مولانا کبھی بھی سٹیٹس کو خراب نہیں کرنا چاہیں گے، جو جہاں پہ جو طاقت کا منبع ہے وہ طاقت کا منبع رہے گا، جو یہاں پہ جس کا کردار ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے، پاور کا جو بیلنس ہے وہ شفٹ نہ ہو کسی طریقے سے یا اس کا بیلنس خراب نہ ہو، اسی میں مولانا کی سیاست ہے۔ مولانا کا دیکھیں میں بھی ذکر کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، مظہر صاحب بھی کر رہے ہیں، رانا صاحب بھی کر رہے ہیں، ہر ٹی وی چینل پہ ہو رہا ہے۔ مولانا کی ٹوٹل پارلیمنٹ کے اندر سٹرینتھ کتنی ہے، مولانا کو پورے ملک میں کتنے لوگوں نے ووٹ دیا؟ نہیں لیکن میں آپ نے جو بات کی کہ جی وہ اسٹیٹس کو، ایک تو آپ اگر میں تشریح کروں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مولانا اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ دور نہیں جائیں گے، آپ کا مطلب یہ یا نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے تو دور کی کوئی بھی دور نہیں ہے یہاں پہ، تو جس طرح بھی ہم ترمیم کی بات کر رہے ہیں تو مولانا کبھی بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ جو سسٹم ہے جس طریقے سے چلتا ہے وہ آف بیلنس ہو۔ تو اتھر کون چاہ رہا ہے آف بیلنس ہو؟ پی ٹی آئی بھی نہیں چاہتی آف بیلنس ہو، کوئی نہیں چاہتا، کہنے کو جو مرضی کہہ لے، مولانا صاحب نے نہیں کہہ دیا اگر آپ یہ کریں گے تو ہم بدماش بن جائیں گے ہمارے سے، تو کہنے کو تو سب باتیں کہہ رہے ہیں لیکن ہر ایک پی ٹی آئی نے نہیں دیا نا جی ووٹ، پی ٹی آئی نے نہیں دیا ووٹ، اور جو ہے کچھ ججز نے بھی ریزسٹ کیا، تو ووٹ نہ دینے کو آپ کہہ رہے ہیں وہ سسٹم سے باہر، مطلب کہ ابھی اس کے کیا تھا، یہ تھا کہ جوڈیشری بالادست ہے، یہ ایشو تو نہیں تھا، ایشو یہ تھا کہ جوڈیشری جن کے ساتھ مل کے پہلے کرتی تھی ابھی ان کے تحفظات تھے، تو جوڈیشری کے ونگز کلپ کرنے، مولانا نے اس میں امپورٹنٹ کردار ادا کیا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ اصل میں دیکھیں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم تھی یہ تو پچ تیار کی گئی ہے نا کہ تاکہ عدالت کے پر کاٹ دی ہیں، اب جو بھی آئینی ترمیم ہوگی عدالت کے اندر وہ اس طریقے سے چیلنج نہیں ہو سکے گی، وہ اب پر کٹ گئے ہیں، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ نہیں میرے خیال میں اس سے زیادہ اب اور کیا ہونا ہے کہ اب چیف جسٹس کی تعیناتی بھی وہ کمیٹی بیٹھ کے کرے گی جس کمیٹی کے اندر وہ ان لوگوں کے نام بھی ڈالے گے جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے ہیں، مثلاً حامد رضا صاحب، مثلاً بیرسٹر گور صاحب جن کو حکومت میں ناتی رہی کہ آؤ نیا چیف جسٹس تعینات کریں، اور اکتوبر کے مہینے پہ ہی بیرسٹر گور کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا گیا، صاحبزادہ حامد رضا پہ دہشت گردی کے مقدمے ہیں، فاروق ایچ نائک ہر عدالت میں ملک کی پیش ہو کے زرداری صاحب کے چاہے کرپشن کے کیسز ہوں یا کوئی اور معاملات ہوں ادھر وہ انصاف مانگتے ہیں، پر وہی فاروق ایچ نائک ملک کا چیف جسٹس بھی تعینات کر رہا ہے۔ باقی جو اس میں موزز شخصیات ہیں چاہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہو جائیں دیگر ہو جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اکثر عدالتوں میں نظر آتے ہیں اور انصاف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ یہی شخصیات بیٹھ کے، چاہے اس میں پی ٹی آئی والے بھی ہیں جو اگر وہ بھی اس میں بیٹھتے کہ جن کے اوپر خود دہشت گردی کے مقدمے وہ ملک کا نیا چیف جسٹس لگا دیں، تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم لانے کی ہر ممکن کوشش ہوگی اور اصل چیزیں اسی کے اندر ہوں گی جس میں ان کی سیاست، دیکھیں ابھی تک جو ہے سیاستدانوں کو کیا ملا اس میں سے،
کچھ زیادہ تو انہوں نے اچیو نہیں کیا. بس یہ ضرور ملا ہے جیسے دیکھیں نا, جیسے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں وہ ایک پوری لسٹ ہوتی ہے, وہ 3-4 تو ان کو جو پی ایم صاحب ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون بنے گا کون. اس طرح سے ان کو بہت دیکھیں مجھے تو لگتا ہے ایک لیول پہ میں جاتی ہوں باقی گیس کے پاس بھی, ایک لیول پہ تو ججز کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کمپٹنس پہ بھی رپورٹ آئے گی, یہ بھی ہوگا, تو کیا کوئی بیوروکریٹس ہیں ججز؟ دوز آر آلسو بگ کوسچنز, اپوائنٹمنٹ وغیرہ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ناظرین گیس سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات اب 26-27ویں ترمیم ہی پر ہو رہی ہے, تو اسی پر چلتے ہیں. مظہر کوئکلی یہ بتائیے گا کہ 27ویں ترمیم آپ کہہ رہے تھے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کی, لیکن یہ بات درست ہے جو ہمارے دونوں پینلسٹ نے کہی ہے کہ یہ تو اس وقت خبر یہی گرم ہے کہ ملٹری کورٹس بھی واپس آئیں گے, اور جو ترامیم تھیں جن کو نکالا گیا وہ واپس آئیں گی اور یہ ترامیم ہوں گی. تو نمبرز وغیرہ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی بیہیویئر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو نمبرز ہیں, کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ میرا خیال ہے مجھے تو تھوڑی سی مایوسی اس لحاظ سے ہوئی کہ آپ اتنی بڑی اپوزیشن ہو کے آپ نے اپنا سارا ویٹیج جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے اس میں کیمپ میں ڈال دیا, اور اس کے بعد بس انتظار کرتے رہے کہ مولانا کیا ان کے جو ہے گزارشات لے کے جاتے ہیں اور کیا جواب لے کے آتے ہیں. آپ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہیں, آپ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں, اور آپ نے اپنا سارا وزن جو ہے وہ ان کے سپورٹ کر دیا جن کے ہاتھ میں جو ہے غالباً 11 یا 13 سیٹیں ہیں. یہ کون سی پالیٹکس کی ہے آپ نے, اور اچیو کیا کیا آپ نے اس کے نتیجے میں؟ تو میرے خیال میں کہ پی ٹی آئی کو بہت سنجیدگی سے اپنی سیاست کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اپنی ایز این اپوزیشن پارٹی وہ جس طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں اس کا بھی ان کی آرگنائزیشنل ڈیفیکلٹیز ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو جو ہے وہ بڑی بدترین سپریشن کا بھی سامنا ہے حکومت کی طرف سے. ان کی بہت سی خواتین جیلوں میں ہیں, بہت سے ورکرز ہیں, ہر جس جو ہے دوسرے آدمی پہ 9 مئی کا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے, یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں. مظہر انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ What should they have done instead of going? اپنا ایک موقف اختیار کرنا چاہیے تھا نا. آپ ایک موقف لیتے, آپ گفتگو کرتے, آپ ایز اے پارٹی گفتگو کرتے, آپ ان جماعتوں سے گفتگو کرتے. تھرو مولانا فضل الرحمان کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ بلاول بھٹو نے تو ملنا چاہا اور یہ لوگ نہیں ملے جو ہم نے سنا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں سے. نہیں, اب وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن ایک ڈیبیٹ نہیں, this is a fact I'm just saying to you. عمران خان صاحب کا موقف رہا ہے, پی ٹی آئی کا رہا ہے کہ ان سے کیسے گفتگو کی جائے, ساری چیزیں رہی ہیں. یہ تو کٹی تو نہیں ہوتی میں بات کر رہا ہوں کہ یا تو آپ پھر اس کا پورے اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں بنتے, اور جب حصہ بن رہے ہیں تو اپنا ویٹیج کیوں لوز کر رہے ہیں؟ آپ اپنی پوزیشن پر رہتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں نا, اس میں آپ خود ایسس کرتے ہیں کہ جی آپ, کیونکہ جب مولانا فضل الرحمان کریں گے تو وہ اپنی پالیٹکس کو سامنے رکھیں گے, وہ آپ کی پالیٹکس کو تھوڑی سامنے رکھیں گے. وہ اپنی پالیٹکس کو مولانا کی, اور مولانا ایمرج ایز اے سینٹرل فگر اس کے اندر. تو پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے پھر؟ پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں ہم نے یہ سنا کہ ان میں سے ایک ان کے سینئر لیڈر نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ جی ایک ریکویسٹ ہے. مولانا صاحب نے کہا کیا ریکویسٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 ہفتے کے لیے آپ ہمیں ذرا ٹریننگ دے دیں پالیٹکس کی. تو مولانا صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس کو یہ سمجھے بھی, اور اپنی جو پالیٹکس ہے اس کی میرا خیال ہے جو کمزوریاں شاید سمجھتے نہیں سمجھتے ادھر سے پوچھیں گے. لیکن میں چاہوں گی کہ ذرا رانا صاحب اس پر آ جائیں. رانا صاحب بتائیے گا یہ تمام گفتگو میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو نمبرز کی بات ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کی اپنی پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے, اور جو زین قریشی نے اس وقت استعفیٰ دیا, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں, جو قاضمی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہر جماعت سسٹم میں رہنا چاہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, تو پی ٹی آئی کی پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ باقی سب جماعتیں سائڈ پر ہیں اور ہمیں گود میں دوبارہ لے لیا جائے, تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے.
یہ جو مولانا کی اقتداء میں مقتدی ہوئے تو پھر پی ڈی ایم کی طرح ایک الائنس بنا کے انہیں سربراہ بنا دیں اپنا, تاکہ یہ الزام ہی ختم ہو جائے کہ جی آپ ان کے پیچھے پھر رہے ہیں. کیونکہ اچھے بچوں کی طرح سائڈ پہ کھڑے ہو کے یار ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات کرا دو, مولانا کہتے ہیں لو جناب لو, بتاؤ کتنوں نے ملنا ہے, جی 5, ٹھیک ہے جی, نہیں ملے 3, نہیں دوبارہ بلاؤ جی, 5 کو ملا دو, ملا دیا جی. مطلب یہ سیاست تھی. یہ ان کو براہ راست جو مظہر صاحب بات کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے لیڈرز کو بات کرنی چاہیے تھی اس لیول پہ آ کے. جناب سارا کام کرا دیا, ایجوٹیشن بھی کوئی نہیں کی, نعرہ بھی کوئی نہیں, پوری ترمیم بھی تیار کرا دی. اچھا اس ترمیم کے نتیجے میں کمیٹی کے ممبرز بھی نامزد کر دیے, جو کہ بالکل درست فیصلہ تھا. آپ کو جا کے وہاں رائے دینی چاہیے تھی. ہر دفعہ بائی کاٹ کٹی بھاگ جاتے ہیں آپ, ڈرامہ کرتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں سیاست آپ کی ہے. پارٹی کے اندر اگر کوئی آنا چاہتا ہے, کوئی باہر جانا چاہتا ہے, وہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے چوک کے اندر. فواد چودھری ان کے بھائی اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے پارٹی کے اندر, اب آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ پوری جنگ جاری ہے پی ٹی آئی کے اندر اپنی نیریٹو کی. یہ لوگوں کے نیریٹو کو چھیڑتے تھے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں, اور آج ان کا اپنا مذاق بن گیا. ان کے لیڈر کو بھی سوچنا چاہیے, عمران خان کو, کہ کسی کو تو آزادی دیں گے نا, کسی کو تو اختیار دیں گے. جو ذہن قریشی کا آپ نے سوال کیا, بھائی شاہ محمود کا نام کسی نے لیا آج تک؟ پرویز الہی جیل میں رہا اتنا عرصہ, کسی پارٹی لیڈر نے نام لیا کہ وہ ہمارے چیئرمین, بانی چیئرمین کے ساتھ موجود ہے جیل میں؟ وہ تو قصہ ہی گم ہو گیا. الٹا یہ ہوا کہ پریشر تو سب پہ آتے ہیں. اگر ان کی اہلیہ کو اٹھایا گیا ہے تو کیا وہ پریشر نہیں تھا جس طرح باقی لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں؟ اور یہی کام ہر دور میں ہر پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب کو تو اس میں یہ ایکسٹینٹ پہ نہیں ہوا. رانا صاحب یہ میں ضرور کہتی چلوں کہ بالکل ہوا ہے, لیکن جس سکیل پہ ان کے ساتھ ہوا ہے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں کہ کیونکہ انہوں نے ٹکر ایسی لی ہے, یہ پاسٹ میں ضرور ہوا ہے. آپ نے بھی دیکھا, مظہر نے بھی, ہم نے سب نے دیکھا. اطہر تو از مچ ینگر, لیکن اس سکیل پہ نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے, لیکن یہ اکنالج تو ہم کر لیں کہ جو اس طرح ہوا ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, ہمیں تو نہیں یاد. بہرحال آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں, لیکن میری بات کا جواب آپ نے خود دے دیا. کسی نے فوج پہ حملے نہیں کیے, ان کو اون نہیں کیا, ان کی لیڈرشپ نے اون نہیں کیا, اور کسی کو اس طرح کے مقدمات میں فقید المثال ریلیف نہیں ملا ہماری عدالتوں سے. ہم سارے یو کے اور یو ایس کی مثال دیتے ہیں, انہوں نے اٹھا کے مار نہیں دیا سوشل میڈیا پہ, 10 سال کی سزائیں دی ہیں. یہاں جج مذاق اڑاتے ہیں. اچھا بیان دے دیا تو کیا ہو گیا؟ وہ چیف جسٹس کا چلا گیا یوٹیوبرز کے ہاتھوں, جس نے ان کو پرچوں سے, ورنہ پہلے دن بند کر دیے ہوتے نا تو تسلی ہو جاتی. ابھی یہ کل سے چیخیں سپریم کورٹ کی عمارتوں سے نکلیں گی جب انہوں نے کہہ دیا کوئی کیمرہ لے کے نظر نہ آیا. میں بالکل گھسے گا نہیں. بے شک 968 مقدمات انہوں نے لگا دی ہیں. اس ملک میں ہر چیز نے اوور ڈوئنگ کی ہوئی ہے, کسی نے چھوڑا کچھ نہیں ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم آپ کی پرائیویٹ لائف میں گھس جائیں گے, ہم فلانے میں گھس جائیں گے. یہ کام جو آج ایم این ایز کی فیملی کے ساتھ پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے, یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے. اور میں آپ کو نام دے کے مثالیں دے سکتا ہوں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یہ ہے کہ ذہن قریشی جیسے بندے کو آپ نے پھنسا لیا ہے. مطلب آپ کو تو اپنے لوگوں کو قریب لانا چاہیے. بھائی مشکل ہے نا, مان لو مشکل ہے, تو ان کو گندا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو آپ لوگ بیٹھے ہو آپ پہ بھی تو الزام آ رہا ہے نا کہ بیرسٹر گور صاحب, وہ فیصل نے کہہ دیا نا کہ مجھے کہا مقدمہ کر دو. ہاں بالکل, فیصل نے ہمارے پروگرام میں آ کے کہا. یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ مطلب فیصل کوئی جھوٹا آدمی تو نہیں ہے. آپ کے 500 زیادہ کیس کر کے ورکروں کو مفت ریلیف دلا رہا ہے, آپ نے اسے بھی گندا کر دیا اس کے بھائی کی وجہ سے. بھائی آپ نے 600 لوگ معاف, وہ جو ادھر پریس کانفرنس سے کر کے آئے تھے آن بس پب بھی کہاں سے سینیٹر آ گیا دوبارہ؟ وہی ہے نا, وہ بھی تو پریس کانفرنس کر گئے تھے. ٹھیک, یہ آپ نے بات اٹھائی, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ ہم ہمیشہ سے ہماری یہ پوزیشن رہی ہے اس پلیٹ فارم سے. جب مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا, مدینہ میں وہ تھا یا مکہ میں ہوا تھا؟ سعودی عرب میں مدینہ میں. اور جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا, دیکھیے یہ تو, اور مجھے پتا ہے کہ اس کہنے کے بعد خوب میرے سوشل میڈیا میں گالم گلوچ ہوگی, لیکن جو نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, مجھے نہیں, میری سمجھ سے باہر ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا خیال ہے, اس سے حاصل کیا ہوتا ہے. آپ کی جو تنقید ہے سر آنکھوں پہ ہے, لیکن ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے, اس طرح گالم گلوچ اب لگے جائیں. واٹ از بینگ اچیوڈ؟ جب پی ایم ایل این کرتی تھی ہم یہی کہتے تھے. نہیں, بالکل مناسب بات ہے, بالکل مناسب بات ہے. اب سیاست کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ساری چیزوں کو نسیم ہمیں کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. کچھ چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, رانا صاحب نے بھی ذکر کیا, مظہر صاحب نے بھی ذکر کیا. اس وقت جو زمینی حقائق ہے نا, وہ شیپ اپ کرتے ہیں آپ کا نیشنل موڈ, شیپ اپ کرتے ہیں وہ آپ کی پالیٹکس کو شیپ اپ کرتے ہیں. جب چیزیں اس نہج پہ پہنچ جائیں, دیکھیں ابھی یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں, اور جو ہسٹری ہم نے پڑھی ہے, ہم نے تحریک انصاف جتنی ریزیلینٹ پارٹی نہیں دیکھی.
جتنی ریزیلینس انہوں نے شو کی ہے ان کے حوالے سے کہا گیا، اور بڑے بڑے لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ 10 سے 12 سیٹیں نہیں لے سکیں گے. ان کو کمپین نہیں چلانے دی گئی، ایک جلسہ، ایک کارنر میٹنگ، ایک کوئی جلوس نہیں نکالنے دیا گیا کسی مطلب بڑی جگہ کے اوپر ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں جو منصور علی شاہ صاحب کو سب کو پتا تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس آنا ہے. میرے خیال میں جو تحریک انصاف نے اس کمیٹی میں حصہ نہیں لیا، اس ترمیم میں حصہ نہیں لیا، اور جس جماعت نے نہیں لیا، جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی اس کے بھی ریزرویشنز ہیں، وہ بالکل ایک درست فیصلہ ہے. جہاں تک یحییٰ آفریدی صاحب کا تعلق ہے وہ نان کنٹروورشل بڑے اچھے جج ہیں، ہر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس ملک میں ایک امپورٹنٹ تعیناتی ہوتی تھی چیف جسٹس کی جس پہ کوئی کنٹروورسی نہیں تھی. یہ سلام ہے نون لیگ والوں کو اور پیپلز پارٹی والوں کو کہ انہوں نے عدلیہ کو بھی وہی کنٹروورسی میں ڈال دیا. آلدو کہ خواجہ آصف صاحب بیٹھ کے کہتے تھے ٹی وی پہ کہ بھائی ہم تو کہتے ہیں پنڈی میں بھی آپ بھی ویسے ہی تعیناتی کر لیں جیسے چیف جسٹس کی ہوتی ہے تاکہ کوئی مسائل نہ ہو. تو یہ دیکھیں نا انہوں نے کیا مسائل حل کیے ہیں یا مسائل کو بڑھایا. اور اگلا اب یہ کیا کام کریں گے؟ اگلا ان کو مسئلہ بن گیا ہے کہ نہ منصور علی شاہ جا رہے ہیں نہ منیب اختر جا رہے ہیں. اب یہ ان کو اخلاقیات یاد کروائیں گے کہ بھائی تم استعفیٰ دے دو، تم چلے جاؤ. وہ انہوں نے تو کہیں بھی نہیں جانا. اب ان کو بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ سینیورٹی پرنسپل یہ ریڈیفائن کریں گے کہ سینئر کون ہے، اس کی بھی ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے حمایتی دانشوروں نے تو ٹویٹیں بھی شروع کر دی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کو تو چلے جانا چاہیے، سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ آرمی کا جو ہے وہ اس پہ مطلب کہ دیکھیں نا یہ اس مائنڈ سیٹ میں ہر چیز چلا رہے ہیں. آرمی میں ہوتا ہے نا کہ جونیئر جب اپوائنٹ ہو جائے تو سینئر آٹومیٹک، بٹ دیٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. کیونکہ یہی مائنڈ سیٹ چیف صاحب کا تھا نا جس کا جسٹس حسن رضوی نے کہا ہے کہ بھائی آپ ہمارے کوئی جو ہے انچارج نہیں تھے، آپ ون آف دا ایکولز ہیں، ون امنگ ایکولز ہیں آپ، ٹھیک ہے. پر ان کا یہ تھا نا کہ وہ سب سے بالاتر ہیں، تو وہی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو بھی گھر جائیں پر وہ کہیں نہیں جا رہے. اس پہ کیا کہتے ہیں، بریک لیتے ہیں ناظرین، بعد آتے ہیں اور کنکلوڈنگ کامنٹس دیتے ہیں اپنے اینالسٹ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اچھا مظہر، یہ پرابلمز جو ابھی آپ لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں شروع میں، یہ تو کہیں جانے نہیں لگے. یہ تمام معاملات وہیں کے وہیں رہیں گے، کانٹرڈکشنز بھی ہوں گی پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی میں مسائل بھی ہوں گے، 26 ورسز 27 کی بھی بات ہوگی، جوڈیشری کے معاملات. اٹس آل بیسکلی تھنگز آر فلوئڈ. تو اس فلوئڈٹی کو، یہ بدلتے حالات کو، جہاں کہ کسی کے پاس کچھ ایک ٹوٹل کنٹرول نہیں ہے اور پختگی اس طرح سے نہیں ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ناظرین کو کیا آپ کہیں گے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں بہتری کی طرف معاملات جائیں گے یا کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارے یہاں وہ ہمارے دوست ہیں احمد نوید، ان کے شہر کا مصرع ہے کہ عمارت کی مرمت اس طرح کی جائے سارے عیب چھپ جائیں. تو یہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ سارا جو پرابلم ہے وہ تو یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ 8 فروری کا مینڈیٹ کیا تھا. اور دوسری بات جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ سارے جو بند باندھے جا رہے ہیں، ظاہر ہے ایک اس سے پہلے جو سپریم کورٹ تھی جسٹس عمر بندیال صاحب کی، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کی، کسی ایک سپریم کورٹ سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تنگ تھیں، اور ایک سپریم کورٹ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی تنگ تھی. تو ہمارے یہاں تو جو عدلیہ ہے وہ بھی سیاسی جماعتوں میں تقسیم نظر آتی ہے، میری عدلیہ اور تمہاری عدلیہ. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کبھی بھی اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. اب یہی سب سے بڑا چیلنج چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، یحییٰ آفریدی صاحب کا. میں ٹکر دیکھ رہا تھا اور اس میں یہی چل رہا تھا کہ کل جو ہے فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی ہے، اور فل کورٹ میٹنگ میں پھر ظاہر ہے بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی کہ سپریم کورٹ کو کس طرح. سپریم کورٹ کو صرف سپریم کورٹ کا چیلنج ایک رہے، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا چیلنج ایک ہی ہے کہ سپریم کورٹ کی اس ساکھ کو بحال کیا جائے جو سال سے جو ہے وہ بحال نہیں، اور وہ ہے کہ قانون کی اور آئین کی حکمرانی. اور یہ بیسکلی سپریم کورٹ اپنے دائرے میں اگر رہتی ہے اور جوڈیشل اوور ریچ نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے چند سالوں میں سپریم کورٹ اپنی اس چیز کو ریوائیو کر پائے گی.
دوسرا ابھی ہمیں دیکھنا ہے اگر 27ویں آئینی ترمیم کے تحت ملٹری کورٹس کی بحالی ہو جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک، تو کس طریقے سے آپ چیزوں کو سیٹل کر پائیں گے، ٹھیک کیسے چیزیں بہتر ہوں؟ جی آپ نے 2 پوائنٹس امپورٹنٹ ریز کر دیے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گی کہ عامر رانا صاحب بھی اپنی کنکلوڈنگ کامنٹس دیں. جی عامر رانا صاحب، آپ کا کرسٹل بال کیا؟ دیکھیں جی، پہلی بات ججز کی کارکردگی کی ایک بات اٹھائی گئی تھی. ججز کی کارکردگی کمیشن کے پاس جائے گی جب متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھیج دیں گے. اور کیوں نہ پوچھیں ہم جس طرح آج چیف جسٹس نے لگائے ہیں مقدمات 140 یہاں ڈاکٹروں پہ تو ہم چڑھ جاتے ہیں کہ جی آپ پیشنٹ نہیں دیکھتے، اور سول جج پہ چڑھ جاتے ہیں، تو یہ سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوئے جج کیا کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹاسک دیا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ریگولر رہے. سپریم کورٹ کو اوور ریچ کرنا ہی نہیں چاہیے، آئین کے مطابق ہونا چاہیے. آئین انہوں نے نہیں بنایا، تشریح کرنی ہوتی ہے، لکھنا نہیں ہوتا. یہ لکھتے رہے ہیں. اب انہوں نے اچھا قدم کیا ہے، ان کا دل کیا. یہ چیف جسٹس کا اختیار تھا کہ منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب کو وہ کمیٹی میں لے آئے. بالکل ٹھیک بات ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اصل آئے گا کمیشن میں جب آپ کو آئینی عدالت کا بینچ بنانا ہے، اس کے اوپر اگر تو آپ ٹھیک چلتے ہیں، پارٹی بازی نہیں ہوتی، پھر ٹھیک ہے، پھر سب کچھ مان لے گا، ہر بندہ مان لے گا. جب آپ اس سے ہٹ کے جائیں گے، میری اور آپ کی پسند کے مطابق کوئی کر رہا ہوگا اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، جیا آفریدی صاحب سے توقع تو یہی ہے نا کہ وہ بولتے کم ہیں، فیصلے زیادہ کرتے ہیں. ان کو یہی کام رکھنا چاہیے، اور اپنی ٹیم کو جو ان کے 17 ججوں کی ہے، جس طرح انہوں نے کل کوشش کی کہ 2 لوگوں کو واپس ڈالا ہے، وہ 2 لوگ اب کیا کردار ادا کریں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حساب سے؟ وہ کیسا دکھائیں گے اپنے آپ کو کہ وہ اپنے سے جونیئر سے سینئر کے ساتھ بیٹھنا کیسے توقع کریں گے کہ سینئر ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ان کا دل تو بڑا خراب ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب کا، جو عمرے سے بھی انہوں نے خط لکھا، تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ ہیں تو ایک ہی بینچ چیمبر کے، دل نہیں خراب ہمارے پاس ماشاءاللہ ہے 2، جی اور جو دو جج صاحبان آپس میں رشتہ دار پہنچ گئے. یہ ہماری عدلیہ ہے، ہمیں یہ چیزیں ختم کرنی پڑیں گی. یہاں سرکاری ملازم کے اختیار کے بغیر بھرتی نہیں کرتے، اور یہ خود سارے کے سارے آ جاتے ہیں وہاں سے. بالکل ٹھیک ہے. عدلیہ کو ایک صاف شفاف طریقے سے چلنا ہے. میرا خیال ہے انہوں نے اپنی دل کی باتیں کیا، وہ انہوں نے جو ان کو سمجھ آیا حقائق اپنی طرف سے بیان کیے. جی قاضی فائز صاحب کے حوالے سے. جی ویری کوئکلی. میرے خیال میں دیکھیں، کوئی بھی پاکستان میں یہ نہیں چاہتا کہ عدلیہ بالادست ہو، وہ پارلیمنٹ کے اوپر بالادست ہو، ایگزیکٹو کے اوپر بالادست ہو، اور وہ فیصلے کرے. اس کا آئینی رول جو ہے، جو ہم یہ چاہتے ہیں یا میجورٹی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہو، عدلیہ اپنا کام کرے، مقننہ اپنا کام کرے، انتظامیہ اپنا کام کرے. یہاں پہ ہو رہا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انفارچونیٹلی جو ان کے دور کا آغاز ہوا تھا نا، ایک طرف زرداری بیٹھے تھے، ایک طرف اسحاق ڈار بیٹھے تھے، اور بیچ میں قاضی فائز عیسیٰ کھڑا تھا پارلیمنٹ کے اندر. وہاں سے انہوں نے وہ کام شروع کیا، اور جاتے ہوئے عدلیہ کو انتظامیہ کے ماتحت کر کے 26ویں آئینی ترمیم میں وہ چلے گئے. تو یہ اس کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ عدلیہ ہو، سب کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو. چلیں وقت بتائے گا کہ بات کدھر جاتی ہے. ناظرین بہرحال دیکھتے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ہماری طرف سے جتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.